مدینے سے اٹھ کے جاؤں، کہاں مدینے سے اٹھ کے جاؤں، کہاں مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے؟ حضرات کو بخوبی اس بات کا علم ہے کہ آج 27 رمضان کا رات ہے، جس کو لیلۃ القدر کے نام سے ساری دنیا جانتی اور پہچانتی ہے، اور اس رات میں زیادہ تر علماء کرام اس بات پر اتفاق ہے کہ اس رات میں زیادہ تر عبادتیں کرنی چاہیے۔ نیاز پروگرام وغیرہ جو جلسہ ہوتے ہیں یہ ثواب کے نیت سے کی جاتی ہے، لیکن زیادہ تر علماء کرام اس بات پر اتفاق ہے کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنی چاہیے۔ پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اشعار سماعت فرمائیں۔ اللہ شریف سنتے اور سنانے سے قبل پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا دام مدینہ ہے، بس میرا دام مدینہ ہے، بس میرا دام مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ اور حضرات یہ بھی شاید سماعت فرمائیں اور ایک مرتبہ سلام محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ۔ کہ اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے؟ دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مولا مدینہ ہے۔ ایک مرتبہ صاحب اپنے ماں باپ کے نام سے بولے سبحان اللہ۔ دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے
کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدینہ ہے. حضرت یہ بھی شعر سماعت فرمائیں. دل میں اب تو آرزو ہی نہیں, دل میں اب تو آرزو ہی نہیں, دل میں اب تو آرزو ہی نہیں. یا محمد ہے یا مدینہ ہے, یا محمد ہے یا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدینہ ہے, بس میرا مدینہ ہے. حضرات محترم نعت پاک اور ایک بار بہادر شیخ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ ہمارے گاؤں کے علماء عالم دین حضرت علامہ مولانا حسین الزمان بھی تشریف فرمائے ہیں. ان کا بھی بیان آپ کو سماعت فرمانا ہے. لائٹ شاید نہیں ہے تو کچھ اس رات کے تعلق سے حدیث میں کیا ہے, قرآن مقدس میں کیا ہے, ٹائم بھی زیادہ نہیں ہے, لیکن شب قدر کی جو آج رات ہے اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کتاب بہت ساری ہے, اس میں 7 معتبر کتابیں ہیں, جس میں سے نمبر 1 پر صحیح بخاری کی کتاب ہے. صفحہ نمبر 135, جلد نمبر 258. شب قدر کی فضیلت کیا ہے؟ کوئی عالم, کوئی پیر, کوئی صحابی یا کوئی انبیاء کوئی نہیں, ہم سب سے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جس کے بارے میں رب نے قرآن میں کہا کہ حضور ایک شبد بھی اگر اپنی زبان سے نکالے تو اس وقت تک نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شبد نہیں نکالتے جب تک کہ اللہ کے یہاں سے حکم نہیں آتا. ایک شبد, یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ حضور اکرم نور مجسم ہمارے پیارے آقا کی جتنی بھی احادیث کی کتابیں ہیں, جتنی بھی فرمان مقدس ہیں, سب اللہ کے حکم سے اور اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں, بلکہ اللہ کے حکم سے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولنے کے لیے حضور کو کہا تب حضور نے ارشاد فرمایا. اس میں صحیح حدیث کی 135, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث سماعت کرے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یقم لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له تقدم من ذنبہ. یہ حدیث روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, جنہوں نے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 1 2 3 مہینہ نہیں, 4 5 منتھ نہیں, بلکہ 10 سال حضور کی بارگاہ میں انہوں نے رہ کر اتنی احادیث اور اتنے حضور کے فرمان کو اپنے دل میں ڈالا, جس کے بارے میں ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ صحابی کے اندر اگر سب سے زیادہ حدیث کسی کو یاد تھا تو وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدس ہے, جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے 10 سال حضور کی بارگاہ میں خدمت کی ہے, اس سے یہ حدیث ثابت ہے. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شب قدر کی رات آتی, یعنی جو ہم لوگ پروگرام کر رہے اسی رات کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جب یہ رات آتی تو حضور صحابہ سے منتخب کر کے فرماتے کہ پیارے صحابیوں آؤ مسجد میں
اور پوری رات اللہ کی عبادت کرو اور اتنی عبادتیں کرو کہ عبادت کرتے کرتے فجر کی اذان تمہارے کانوں تک سنائی دے. بولیے سبحان اللہ. ہم لوگ ہیں کہ فجر تو دور کی بات 1 گھنٹہ کی نماز نہیں پڑھتے، غلط بات ہے. لیکن صحابیوں کا یہ برابر قول ہے. حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شب قدر ایمان کے ساتھ، ملاحظہ کیجیے گا شخص کیا ہے، جو شخص شب قدر ایمان کے ساتھ محض ثواب آخرت کے لیے ذکر و عبادت میں گزارے، اس کے گزشتہ گناہ بخش کیے جاتے ہیں. اس رات کو جو عبادت کرے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کے پچھلے سارے گناہ، یعنی اس رات سے قبل جتنی ساری گناہیں تھی، اللہ عز و جل اس رات کے صدقے میں اس کی ساری گناہوں کو معاف فرما کر جب وہ اس خاکدان گیتی سے عالم ارواح میں جا پہنچے گا، اللہ اس کو مغفرت عطا فرما دے گا. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا. اور حضرات اس رات کے بارے میں بہت ساری احادیث کی کتابیں ہیں، حضور نے بہت سارے فرمان ارشاد فرمائے ہیں، لیکن ٹائم نہیں ہے. اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا رمضان کے روزے. فرمان الہی کیا ہے اس مہینے کے بارے میں، یہ بھی سماعت کیجیے. پہلی دلیل میں نے حدیث سے دی اور یہ دلیل قرآن مقدس کی ہے. قرآن شریف میں آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. سورہ بقرہ آیت نمبر 183 پارہ نمبر 2. اللہ ارشاد فرما رہا ہے، کوئی اور نہیں، اللہ خود کہہ رہا ہے تم پر روزے فرض کیے گئے. پہلے تو یہ سمجھ لیجیے فرض کس کو کہتے، بعد میں بیان کروں گا. اللہ ارشاد فرمایا تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. یہ خود اللہ کہہ رہا ہے. اب رمضان کا مہینہ اللہ نے کس لیے پیدا کیا، اس کے بارے میں امام العشق محبت عاشق رسول حضرت علامہ و مولانا الشاہ مفتی امام احمد رضا خان اور سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ اس لیے پیدا کیا تاکہ مسلمان 11 مہینے میں جتنی ساری غلطیاں، جتنی ساری خامیاں، جتنی سارے گناہ کر لے، پاپ کرے، کسی کا مال ہڑپ لے یا کچھ بھی کرے، اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں رمضان کے مہینے میں جب پہلی رات سحری کی رات آتی ہے، اگر کوئی بھی بندہ مومن یہ دل میں عہد کر لے کہ یا اللہ، اور کس سے کہے، اللہ سے کہے کہ یا میرے پاک پروردگار عالم، آج کی رات سے میں چالو کر رہا ہوں اور آخری 30 روزے رکھوں گا، نماز تراویح پڑھوں گا، زکات نکالوں گا، صدقہ و فطرہ ادا کروں گا، اور خاص کر کے حضرت عمر نے جو نماز نکالی نماز تراویح بھی ادا کروں گا. اگر بندہ مومن رمضان شریف کے مہینے میں یہ چند کام کر لے، اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں 11 مہینے کے اندر جتنی بھی انہوں نے پاپ کیا تھا، جتنی بھی انہوں نے جان بوجھ کر نہیں بلکہ انجانے میں غلطی کیا تھا، اللہ تعالیٰ ساری گناہوں کو معاف کرتا ہے. اس رات کے صدقے میں نہیں بلکہ رمضان المبارک کے مہینے کے صدقے میں. یہ ہے رمضان المبارک کے پوتر مہینے. ہم لوگ رمضان شریف کو کیا سمجھتے ہیں، دیگر اور مہینے کی طرح سمجھتے ہیں، اور عام پہلی تو یہ بات ماڈل زمانہ ہے اور یوں بھی سمجھتی ہے ڈاکٹر کیا اس مہینے کے بارے میں کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو بھی بندہ سحری کرتا ہے، سحری کرنے کے بعد بندہ مومن افطار سے پہلے بندہ جو بھوک اور پیاس کی شدت میں رہتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کی بھوک کی وجہ سے، اس کی بھوک اور شدت کی وجہ سے اس کے اندر جتنی بھی پرانی بیماریاں تھی
اللہ عز و جل اس بھوک کے رہنے کے صدقے میں تمام کی بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ ہے رمضان کے روزے رکھنے کی فضیلت۔ اور بھی بہت سارے قول ہیں، میں بیان نہیں کروں گا، ٹائم بھی نہیں ہے، مختصر میں یوں سماعت کیجیے۔ ہم لوگ 27ویں رات کو شب قدر کی رات کو پروگرام کرتے ہیں۔ یہ پروگرام کرنا کیا ہے؟ کسی صحابی نے کیا یا پھر انبیاء کرام نے کیے یا کسی اولیاء اللہ نے کیا؟ تو حضرات سماعت کیجیے۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت عاشق رسول حضرت علامہ مفتی شاہ سرکار امام احمد رضا خان عرف اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے گزرنے کا 105واں سال چل رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے 105 سال پہلے یہ بیان کر کے چلے گئے اور امت مسلمہ کو اس بات اور اس حدیث کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے خلاصہ کیا کہ شب قدر کی رات کو کوئی بھی بندہ اگر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر میں بندہ مومن کی تمام عبادتوں کے بدولت اللہ عز و جل اس رات کے صدقے میں تمام بندوں کو چاہے وہ شامل ہو یا نہ ہو اس فاتحہ میں حصہ دے یا نہ دے، اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی بندہ مومن نے اس رات میں عبادت کی اور اس کے بعد نیاز کا پروگرام رکھا، اللہ کا ذکر کیا، اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ذکر کی محفل میں جتنا ٹائم وہ گزارا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ٹائم کے گزارنے میں اس کی اتنی ساری نیکیاں لکھتی ہے، اتنی ساری نیکیاں لکھتی ہے کہ بندہ اس کو شمار نہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم لوگ کوئی مذاق مستی نہیں کر رہے، پروگرام چل رہا ہے، نہ ہم لوگ گانا گا رہے ہیں، نہ کوئی فلمی اسٹار کر رہے ہیں، یہ اللہ کے رسول جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری قول اور قرآن مقدس کی آیتیں بتا رہے ہیں۔ ان کے بعد ہمارے گاؤں کے عالم دین حضرت علامہ و مولانا فصیح الزماں صاحب کو بھی بیان کرنا ہے، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا اور کیونکہ ٹائم بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے، ایک واقعہ سماعت کریں۔ میں نے کسیاری کے اندر نہیں دیگر سارے شہروں میں گھوما اور دیکھا میں نے کہ آج کل جو ایک ماحول ہے بہت بیکار ماحول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بچائے اور بندہ مومن کو اس حال سے بچنا بھی چاہیے۔ وہ کیا ہے کہ ماں باپ اگر کسی اولاد کو کوئی کام کرنے کے لیے حکم دیتا ہے، غور سے سنیے گا، عالم کا ذمہ دار ہے اللہ کے رسول کی باتوں کو پہنچانا، قرآن کی آیتوں کو سنانا، ہم لوگوں کا ذمہ دار ہے، ہم سنا دے رہے ہیں، آپ عمل کریں یا نہ کریں وہ آپ کی مرضی، اللہ توفیق دے کہ آپ عمل کریں۔ میں کہہ رہا تھا کہ کوئی بھی والد یعنی باپ، والدہ یعنی ماں اگر اپنی اولاد کو کسی چیز کا حکم بیٹا یہ کام کر کے لے کے آؤ تو بہت اتنا خراب ہے، بولنا بھی نہیں چاہیے، ماحول اتنا بیکار اور اتنا بدتر ماحول ہے۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا، عالم دین موجود ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ میرے بڑے بھائی حضرت حافظ و قاری جناب اکبر صاحب بھی موجود ہے۔ قرآن کی آیت ہے، ٹائم نہیں ہے ورنہ میں آیت بھی آپ حضرات کو سناتا۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ اف کا معنی کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت دلیل دے رہے ہیں، اف لفظ اف اللہ نے کہا کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ مثال دے رہا ہوں، کسی ماں نے اپنے بڑے بیٹے کو کہا کہ بیٹا جاؤ چوک سے کچھ چیزیں خرید کر لے کے آؤ، تو بیٹے نے ماں کو کیا جواب دیا؟ یہ سماعت کیجئے، بیٹا ماں سے کہہ رہا ہے ممی ٹائم نہیں ہے، ہو سکے تو میں بعد میں لا کر دے سکتی ہوں، یہ اس کا جواب۔ لیکن حدیث رسول سماعت فرمائے
اللہ کے حبیب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرے، اچھا سلوک نہ کرے، تو اے صحابیوں اس کو خوشخبری دو وہ جنت کے لالچ میں نہ رہے، اس کے لیے اللہ نے جہنم ہے بھیا، جنت نہیں ہے، جہنم فکر ہے۔ اللہ کے حبیب کہہ رہے صحابی سے، صحابی نے اس بات پر خلاصہ کیا یا رسول اللہ اگر کوئی ماں باپ اپنے بیٹے کو کسی کام کا حکم دے اور وہ نہ کرے تو اس کے لیے کیا ہے، تو میں دلیل دے رہا ہوں اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا اپنے ماں باپ کا جو حکم کا فرما بردار نہ ہو، اعلیٰ حضرت نے کہا اس سے اچھی زندگی ایک کتا گزارتا، ایک کتے کی زندگی اس سے اچھی ہے۔ کتا بھی بہت سارے وفادار ہیں، اصحاب کہف کا کتے کا ذکر ہمیں بہت وفادار کتا گزرا ہے۔ اللہ عز و جل کل قیامت کے روز کسی کتے کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، لیکن قرآن میں اس کتے کا ذکر ہے جس کتے نے اصحاب کہف کے ساتھ جنگ کیا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ حبیب میں جانوروں میں اگر کسی جانور کو جنت میں داخل کروں گا تو وہ اصحاب کہف کا کتا ہے، وہ وفادار کتا ہے۔ اب بتائیے ماں باپ کا نافرمان اولاد اس دنیا میں رہ کر کے کیا فائدہ؟ میں دلیل دے رہا ہوں آپ کو، اپنی ماں نے 9 مہینہ اپنے کوکھ میں رکھا، باپ میں نے تو مشقت کے ساتھ آپ کو 1 مہینہ کی عمر سے 10 سال کی عمر تک آپ کو ان میں دین حاصل کرایا، اس کے بعد ماں باپ تب بھی سوچتے رہتے ہیں میرا بیٹا کل آگے جا کر کیا کرے گا، لیکن بیٹا یہ کبھی نہیں سوچتا کہ میری ماں کی حالت کیا ہے، میرے باپ کا حالت کیا ہے۔ پیارے بھائیوں اس بات میں غور کرو، جو لڑکا یا جو لڑکی اپنے ماں باپ کے بارے میں برا بھلا سوچے، اللہ کا اور اس کے رسول کا فرمان ہے اگر کوئی ماں کی طرف بد نظری سے دیکھتا ہے، منہ کسی اور کے طرف بنا کر دیکھتا ہے، اللہ ناراض رہتا ہے، اس کے رسول ناراض رہتے ہیں، تمام انبیاء ناراض رہتے ہیں، اولیاء اللہ ناراض رہتے ہیں، پیران اعظام ناراض رہتے ہیں، صحابہ کرام ناراض رہتے ہیں، تابع تابعین ناراض رہتے ہیں، خلفائے راشدین ناراض رہتے ہیں، ازواج مطہرات اہل بیت اطہار ناراض رہتے ہیں۔ کیوں؟ جس نے آپ کو پیدا کیا اس نے آپ کو تربیت بھی دی اور ساری زندگی آپ کی زندگی بنانے میں اس نے کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن تب بھی آپ ماں باپ کے بارے میں کچھ نہیں سوچتے۔ تو حدیث پاک سماعت کیجیے، ایک صحابی رسول اپنی ماں کو ایران کی سرزمین، ملک ایران ماڈل زمانہ ہے، گوگل میں سرچ کیجیے گا ملک ایران مکہ سے کتنا دور ہے، ملک ایران سے ایک صحابی رسول نے اپنی ماں کو اپنی پیٹھ میں سوار کر اپنے ساتھ حج کو لے کر، دلیل دے رہا ہوں بہت بڑی، اپنی ماں کو اپنی پیٹھ میں سوار کر ملک ایران سے کعبۃ اللہ شریف یعنی مکہ معظمہ کی سرزمین کو اپنے پیٹھ سے لے کر آیا، اور آنے کے بعد بیٹا نے عمرہ کیا، یعنی صحابی رسول عمرہ کیے اور ماں کو حج کر۔ اب ماں کی حج پوری ہو گئی، بیٹا نے بھی عمرہ کر لیا۔ تاریخ میں اس بات گواہ دیتی ہے، تاریخ اس بات کے بارے میں، واقعہ کے بارے میں نزہۃ المجالس کے اندر واقعہ موجود ہے۔ اس صحابی نے اپنی ماں کو ایران کی سرزمین سے مکہ کی سرزمین تک لے کے پیٹھ میں سوار ہوتا۔ اب وہ صحابی کا جب عمرہ پورا ہو گیا اور ماں کو جب حج کرا دیا تو بارگاہ رسالت مآب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، دیکھیں پہلے تو یہ بات کہ صحابہ رسول کا بولنے کا جو انداز طور طریقہ تھا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کسی اور کا طریقہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا جب تک دنیا قائم ہے۔ صحابی رسول پہلے جب عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں یوں خراجت پیش کرتے ہیں کہ میرے ماں باپ
آپ پر قربان، اے اللہ کے حبیب، میں نے اپنی والدہ محترمہ کو ایران کی سرزمین سے مکہ معظمہ حج کرنے کے لیے اپنے پیٹھ میں سوار ہو کر لے کر آیا، کیا میں نے اپنے ماں کا حق ادا کر دیا؟ سوال غور کیجیے گا، لوگ 1 روپیہ دے رہے بلے بول رہے کہ ممی کا حق ادا۔ ایران کی سرزمین سے مکہ معظمہ کی سرزمین پر، اور اتنی شدید اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ ملک ایران، ملک ترکستان، ملک افغانستان اور خاص کر کے سعودی عربیہ کی جو زمین ہے، اس زمین کے اندر جتنی دھوپ کی شدت ہوتی ہے پورے ورلڈ کے اندر کسی زمین میں اتنی دھوپ کی شدت نہیں ہوتی۔ اس زمین پر بھی صحابہ رسول نے اپنی ماں کو سوار ہو کر پیٹھ میں لے کر حج کرایا۔ اس کے بعد عرض کیا ہے اللہ کے رسول، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو اللہ کے رسول، پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب جواب دیا، اس بات کو سنیے۔ اللہ کے رسول صحابی سے فرمائے کہ میرے پیارے صحابی، تو نے اپنی ماں کو ایران کی سرزمین سے مکہ معظمہ کی سرزمین کو حج کرنے کے لیے لے کے آیا، تو خوشخبری سن لو۔ اور اتنا پیارا جواب، کیونکہ یہ تو ہمارے نبی ہیں، کسی کا دل کبھی زندگی میں نہیں دکھایا، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابرے رحمت بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے یہ وہ ذات ہے۔ صحابی سے فرما رہے ہیں، ایران کی سرزمین سے مکہ معظمہ کی سرزمین کو تو نے اپنی والدہ کو لے کر کے آیا، تو سنو پیارے صحابی، جب تمہاری ماں کی پیٹ میں، جب تو مادر شکم میں تھا اور تمہاری ماں کی، تمہاری والدہ کی پہل، اور ایک بات یہ دلیل دے رہا ہوں، 9 مہینہ پیٹ کے اندر جو بچہ رہتا ہے تو عورت کے اندر پیٹ کی ایک درد ہوتی ہے، ایک نہیں بہت ساری درد ہوتی۔ اس بات کو خلاصہ نہیں کروں گا، عقل مند ہے، سمجھ جائیے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب ماں نے تم کو اپنے پیٹ میں رکھا تھا اور جننے سے پہلے، یعنی پیدا کرنے سے پہلے، جب تمہاری ماں کی ایک درد کی چیخ نکلی، اس کا بھی حق تم نے ادا۔ غور کرے بھیا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ 9 مہینہ پیٹ کے اندر جو رکھا اس کے بارے میں نہیں کرے اللہ کے، کہہ رہے ہیں کہ پیٹ کے درد کی جو ایک چیخ کی آواز نکلی ہے صحابی، تم نے اس کا بھی حق نہیں ادا کیا۔ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ماں کا میں نے حق ادا کیا، باپ کا میں نے حق ادا کیا، اس خیال میں مت رہیے۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، جب تک تم زندہ ہو ماں باپ کو اپنا اچھا فرما بردار بنو، دنیا والا تم کو دیکھ کر اچھا نصیحت کرے اور تمہارے جانے کے بعد یہ نصیحت ہو جائے کہ فلاں کا لڑکا نے فلے کی ماں باپ کو اتنا اچھا سے رکھا، اتنا اچھا سے رکھا کہ اس کے رکھنے کی وجہ سے پورا محلہ خوشحال تھا اور اللہ کی رحمتیں برس رہی۔ اور ایک واقعہ سماعت کر رہے ہیں، صحابیوں میں ایک درجہ بہت بڑا، ٹائم نہیں ہے لیکن ماں باپ کا ذکر آیا تو میں بتا دوں، اس کے بعد بیٹھ جاؤں۔ حضرت اویس قرنی بہت مقدس تابعی، اور اس کے بارے میں اتنی ساری فضیلتیں ہیں کہ رات بھر بیان کرنے سے نہیں جائے گی۔ 4-5 گھنٹہ اگر حضرت اویس قرنی کے بارے میں صرف حدیث بیان کی جائے، وہ اویس قرنی جس کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا، سماعت کیجئے، نہ حضرت اویس قرنی اپنے آنکھ سے حضور کو دیکھا، نہ کبھی ان کی زیارت ہوئی، صحابہ کرام 24 گھنٹہ A to Z اللہ کے رسول کی آنکھوں کی دیدار کرتے رہے، بدن مبارک کی زیارت کرتے رہے، زلف اطہر کی زیارت کرتے رہے، لیکن صحابی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کے بعد جو ایک جماعت آتی ہے، جماعت تابعی، یعنی صحابی کو جس نے دیکھا وہ ہے تابعی، اور جس نے تابعی کو دیکھا وہ ہے تبع تابعی، اور جو تبع تابعین کو دیکھے وہ ہے سلف صالحین، جو سلف صالحین کو دیکھے وہ ہے ائمہ مجتہدین۔ میں تابعی کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت اویس قرنی کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا تھا، اور کوئی عام صحابی سے نہیں، اتنے مقدس اور جلیل القدر صحابی جن
کے نام کے خوف سے شیطان بھی راستہ چھوڑ دیتا تھا، ان کا نام مبارک ہے خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی ذات اتنی پیاری ذات ہے جس کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا کہ آسمان کے اوپر جتنے تارے ہیں، یہ تارے اگر 70 دن تک گنا جائے، 100 سال تک گنا جائے، پوری زندگی تم گنتے رہو، لیکن حضرت عمر کی نیکی کی گنتی تم کر نہیں سکتے۔ آسمان کی تاروں کی دلیل دے رہے ہیں حضور، وہ ہے حضرت عمر کی ذات، اور اسی آسمان کی دلیل بھی حضرت ابوبکر صدیق کی ذات میں ہے۔ لیکن اسی صحابی سے حضور نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابی عمر، اور کیا ارشاد فرمایا سنیے غور سے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ ہم لوگ اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں کہ ہم عالم دین بن گئے، مفتی بن گئے، مقرر بن گئے، یا کوئی ماسٹر بن گیا، یا کوئی انجینئر بن گیا، یا کوئی ڈاکٹر بن گیا، یا کوئی بھی بن جائے۔ ہم لوگ اپنے آپ پر غرب کرتے ہیں کہ ہم لوگ نے علم دین کو حاصل کر لیا، لیکن حضرت اویس قرنی کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، جب بھی تمہاری ملاقات، اور یہ کتاب ایسی ویسی کتاب نہیں، کتاب کا نام ہے مشکوٰۃ شریف، بہت معتبر حدیث کی کتاب ہے۔ اس باب میں، باب الصحابہ میں، اس بات میں ذکر ہے حضرت اویس قرنی کا۔ حضرت اویس قرنی کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، جب بھی تمہاری ملاقات حضرت اویس قرنی سے ہو تو میری امت کے لیے دعائے مغفرت کی دعا کرنے کے لیے حضرت عمر سے کہہ رہے ہیں، نہ انہوں نے حضور کی زیارت کی۔ کیوں؟ دلیل یہ کہ میں نے آپ کو سمجھایا کہ ماں باپ کیا ہے۔ حضرت اویس قرنی 1 سال کی عمر سے جب تک بھی حیات تھے کبھی بھی اپنے ماں کا دل نہیں دکھایا، اور کبھی اپنی ماں کو چھوڑ کر کسی عصرے میں یا کسی ملک میں، یہاں تک صحابی میں حضرت عمر فرماتے ہیں کہ پورے ورلڈ میں جب حضور کی ذات کی پیدائش ہوئی تو اس کے بعد حضرت اویس قرنی کو اس بات میں اطلاع ہوئی کہ حضور کی ذات کی زیارت کے لیے ملک ایران سے صحابی بن رہے ہیں، ملک افغانستان سے صحابی بن رہے ہیں، لیکن اویس قرنی کی ذات وہ ذات ہے۔ حضرت اویس قرنی کیا ہے؟ وہ اپنی ماں کو چھوڑ کر حضور کے بھی نہیں گئے، حضور کو دیکھنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ کیوں؟ حضرت اویس قرنی کا یہ عقیدہ تھا کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جو اپنی ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، کل قیامت کے روز سب سے پہلے اگر میں سفارش کروں گا تو بندے کا وہی عقیدہ تھا حضرت اویس قرنی کا۔ صحابی بننے کا شوق نہیں تھا حضرت اویس قرنی، ماں کی خدمت کرتے رہے، اور یہ خوشخبری اللہ کے رسول نے دیا ابو بکر و عمر کو کہ تم جاؤ اور میری امت کے لیے دعائے مغفرت کروا دینا۔ اور یہ جبہ ابتر حضرت اویس قرنی کو دے دیا، کوئی عام جبہ نہیں، حضور کا جبہ اگر پہننے کے لیے کسی کو دیا گیا تو حضرت اویس قرنی کی ذات ہے۔ ٹائم بہت مختصر ہے، حضرت علامہ و مولانا وسیع الزمان صاحب بھی بیان کریں گے، میں اپنی تقریر کو یہیں تک ختم کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سارا مجمع اپنے حبیب کی شان میں حضور کو گواہ بنا کر میرے تقریر کے بولنے میں اگر کسی قسم کی کوئی لفظ یا کوئی خطا ہو اس شب قدر کی رات کے صدقہ طفیل ہم لوگ توبہ کرتے، اللہ معاف فرمائے۔ میرے ساتھ مل کر پڑھے توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ پورا امت مسلمہ اس بات پر اتفاق ہے، اور ہم لوگ مل کر کے ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور ایک بار درود شریف کا ہدیہ پیش کریں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن وال محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ دائما ابدا کثیرا کثیرا۔ پورا مجمع محبت کے ساتھ کلمہ توحید پر لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات اب آئیے حضرت علامہ و مولانا وسیع الزمان صاحب کا بیان سماعت کریں۔ برادر ملت اسلامیہ